نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین کرام، سب ٹی وی کی سحری ٹرانسمیشن قرآن اور رمضان سب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی وقار قادری، اور ہم اپنے معمول کے مطابق آج 15ویں روزے میں بفضل تعالیٰ 15ویں پارے کے جو بنیادی مضامین ہے، 15ویں پارے میں جو احکام الہیہ ہیں، ان کا ایک مختصر جائزہ اور جو توفیق الہی ہوئی اس کے مطابق جائزہ لیں گے. ہمارا جو طریقہ کار ہے، جو منہج ہے، جو اسلوب ہے، وہ واضح ہے کہ ابتدائی کچھ وقت میں ہم ایک دائرانہ جائزہ لیتے ہیں مضامین کا، اور اس کے بعد ان کا جتنا میسر وقت ہوتا ہے اس میں کچھ تفصیلات بیان کرتے ہیں. 15ویں پارے میں جب ہم بنیادی مضامین کی بات کرتے ہیں تو 15ویں پارے میں کل 6 بنیادی مضامین آئے اور 2 صورتیں ہیں. سورہ بنی اسرائیل مکمل ہے، جس کا آغاز 15ویں پارے سے ہو رہا ہے، پہلی آیت سے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اس کے بعد سورہ کہف. اس کا کچھ حصہ، زیادہ تر حصہ اسی پارے میں آتا ہے، 15ویں پارے میں. تو یوں 2 صورتیں ہیں اور اس کے کل 6 مضامین ہیں. پہلا مضمون جو اس کے اندر بیان ہوا ہے اور جس سے اس پارے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، وہ واقعہ معراج ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت اور رات کے ایک مخصوص اور مختصر حصے میں اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیا. حضرت جبرائیل پیغام رساں بن کے آئے، ساتھ سواری لائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک سے، حضرت ام ہانی کے گھر سے یا صحن کعبۃ اللہ سے لے کر عرش کی طرف پہلے بیت المقدس تشریف لے گئے. وہاں پر انبیاء کی امامت ہوئی اور اس کے بعد پھر آگے اللہ کے حضور پیش ہوئے، اور اس پورے واقعے کو واقعہ معراج کہتے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ معجزات میں قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کا بیان آیا ہے، ہم اس کا بیان تفصیل سے کریں گے. دوسرا موضوع جو بیان ہوا وہ بنی اسرائیل کے فتنہ اور فساد کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو، تم لوگ جو پے در پے نافرمانیاں کرتے ہو اس سے بچ جاؤ. اگر تم نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو پھر اللہ تم پر ظالم اور جابر حکمران مسلط کرے گا جو تمہیں تہو بالا کر کے رکھ دیں گے. مگر ان پر اثر نہ ہوا. چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی اور ان کو تکلیف دی، تو اللہ نے ان پر بخت نصر، ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا، جس نے ان کے شہر تہو بالا کر دیے اور سینکڑوں بنی اسرائیل کے افراد کو تہہ تیگ کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا. دوسری بار پھر بنی اسرائیل اپنی سرکشیوں سے باز نہ آئے تو حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا. یعنی ظلم اور بربریت اس حد تک بڑھ گئی کہ اللہ کے انبیاء کو، نبیوں کو شہید کیا، ناحق قتل کیا. تو اللہ نے پھر ایک دفعہ ان پر بابل کا بادشاہ مسلط کر دیا، جس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. بنی اسرائیل کے ان 2 فتنے اور ان 2 فسادوں کا ذکر ہے. تو پہلا موضوع جو 15ویں پارے میں تھا وہ واقعہ معراج کا تھا، جس کا ہم نے اختصار سے بات کی، آگے تفصیل سے کریں گے. دوسرا موضوع بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد سے متعلق تھا، اور 2 بڑے فتنوں کا ذکر ہوا، اور ان 2 بڑے فتنوں کے نتیجے میں جو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا اس کا مختصر ذکر ہوگا. تیسرا اسلامی آداب کا بیان ہے. اس بارے میں اسلامی آداب کیا ہیں، اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے، اسلام کا اخلاقی نظام کیا ہے، اس حوالے سے مفصل تفصیل سے
کچھ احکامات ہیں، کچھ ہدایات ہیں۔ یہ 14 احکامات ہیں جو یہاں پر بیان ہوئے۔ ان 14 احکامات میں سب سے پہلا اللہ رب العزت کی عبادت کے حوالے سے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ دوسرا والدین کے ساتھ بھلائی کے حوالے سے۔ یہ وہ احکام ہیں کہ جہاں بھی مومنین کو تلقین کی جاتی ہے، ان کو ترغیب دی جاتی ہے، تو یہ وہ احکام ہیں جن کی ترتیب کم و بیش یہی رہتی ہے۔ ہر جگہ ان کو اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرنے کا درس دیا گیا، اور ہر جگہ ان کو والدین کی خدمت کرنے کا درس دیا گیا۔ تیسرا پھر رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے بات ہے۔ چوتھا مسکینوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہے۔ پانچواں مسافروں کو ان کا حق دینے کے حوالے سے بات ہے۔ چھٹا مال کو فضول خرچی نہ کرنا اور فضول اڑانے کے حوالے سے ان کو ترغیب دے کر روکا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ مال کو فضول خرچ نہ کرو۔ اور دوسری طرف ساتھ بخل کا حکم ہے کہ دیکھیے ان میں کیا شاندار ترتیب پائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت، پھر معاملات کی طرف جب آتے ہیں اور قرابت داروں کی طرف آتے ہیں تو سب سے چوٹی کا رشتہ ماں باپ کا، پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آ گیا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد پھر درجہ بدرجہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ آ گیا۔ جب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کو جو ان کی حاجات ہیں ان کو جس حد تک پورا کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرنے کے بعد پھر اگلا درجہ اہل معاشرہ، اہل محلہ، گلی میں رہنے والے مساکین ان کا تھا، پھر مسافروں کا آیا۔ اس کے بعد یہ چونکہ تمام کے اندر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب تھی، تو ساتھ ہی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ مال خرچ کرو لیکن ان امور پر خرچ کرو جن امور پر خرچ کرنے کی اللہ اور اس کا رسول ابھی یہ تمہیں ترغیب دے کر آ رہا ہے۔ فضول مت اڑاؤ، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ کو شیطان کا بھائی کہا گیا۔ ہاں، جہاں اللہ کہتا ہے وہاں پہ خرچ کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسافر کی مدد کرو، اللہ فرماتا ہے کہ مساکین کی مدد کرو، اللہ فرماتا ہے رشتہ داروں کی مدد کرو، اللہ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے حق جو ان کا فرض ہے، آپ کا فرض ہے اور ان کا حق ہے کہ جب وہ عمر رسیدگی میں پہنچے تو ان کی کفالت کی جائے اور ان کی ضروریات کا لحاظ رکھا جائے، جس طرح کہ ہم جب چھوٹے تھے اور وہ ہماری ضروریات کا لحاظ رکھتے تھے۔ یہ بیان کیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں جہاں میں نے حکم دیا ہے اے بندے وہاں خرچ کر، مگر ہرگز فضول خرچی نہ کر۔ تو آگے دیکھیے کہ ترتیب دیکھیے کہ فضول خرچی سے روکا، بنیادی جگہوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے مان بعد بخل کی مذمت آ گئی کہ بخل بھی نہیں کرنا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ فضول خرچی سے بچنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ مال کو جوڑ کے رکھ دو، سانپ بن کے بیٹھ جاؤ اور مال جمع ہوتا رہے ہوتا رہے اور اپنی زندگی بھی قسم پرسی میں گزر رہی ہو، نہ کبھی اچھا کھایا نہ کبھی اچھا پہنا۔ اللہ کی نعمتوں کی یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ بہت سارے لوگ ہم ایسے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ مال کی کمی نہیں ہے، جوڑ کے رکھا ہوا ہے، نہ جانے کہاں قبر میں لے کر جانا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنا بھی حق ہے۔ اچھا لباس اگر اللہ نے دیا ہے تو نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، صرف تکبر نہ ہو، صرف اس میں شہرت کی لالچ نہ ہو، صرف اس میں دکھاوے کے پہلو نہ ہو۔ اگر یہ پہلو نہیں ہے تو اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا کھانا یہ بالکل سنت کے مطابق ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کا بہترین لباس پہنتے تھے، اپنے دور کی بہترین سواری پر سوار ہوتے تھے، اپنے دور کی بہترین جو وہاں کا کلچر تھا، جو اللہ کے احکام سے نہیں ٹکراتا تھا، وہ آپ نے اڈاپٹ کیا۔ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ سنت ہے کہ آپ اچھا پہنیں اور اللہ کی نعمتوں کا اس سے اظہار ہوتا ہے، اس سے شکر گزاری ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ بخل ہے کہ آپ جوڑ کے ہر شے اپنے پاس یوں تنگ کر کے رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی تھوڑی بات پر لوگوں کے آگے تنگ دستی کا ذکر کریں اور یہ کریں، تو اس سے نہیں۔ تنگ دستی کا ذکر صرف اللہ کے آگے۔ اللہ کی ذات پھر ایسے دروازے کھولتی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے روکا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا بخل والا، اور آگے کہا گیا، آگے حد اعتدال میں رہنے کا درس کہ نہ بخل کرو، یعنی بالکل جائز امور پر بھی خرچ نہ کرو، اور آگے کہا گیا کہ نہ اتنا کھولو، اتنا کشادہ کرو کہ بنیادی ضروریات کے لیے بھی بعد میں کچھ نہ بچے۔ حد اعتدال میں رہو۔ اور بات وہی جو پہلے آ گئی کہ جہاں جہاں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرو۔ پھر خرچ کرنے میں درجہ بدرجہ سب سے پہلے اپنے اعزاء و اقارب، بیوی، بچے، ماں باپ، ان کا درجہ سب سے پہلے۔
اور صحیح مسلم میں حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نیکی کی نیت سے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے گویا اللہ کے حضور وہ صدقے کا ثواب پاتا ہے۔ یہی ماں باپ سے متعلق ہے، ان کی ضروریات پر خرچ کریں۔ تو گویا جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہے، واجب ہو جاتا ہے وہاں پہ خرچ کرنا، اور جہاں فضول چیزیں ہیں، فضول خرچی ہے، یعنی وہ کوئی ایسا کام ہے جس میں کوئی ایسی دین کی دنیا کی بھلائی نہیں ہے، اور وہ کام ایک معمولی یا ایک ایوریج لیول کے خرچے میں ہو سکتا تھا، اس پر اتنا زیادہ کر دیا صرف شو آف کرنے کے لیے، صرف اس لیے کہ چونکہ ہے، یہ چیز فضول خرچی میں آتی، اس سے روکا گیا۔ اس کے بعد اگلا حکم جو دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ اپنی اولاد کو خبردار مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، رزاق اللہ ہے، ہر ایک کو رزق دینا اللہ کی ذمہ داری، جو زمین پر اترا ہے وہ اپنا رزق لے کر آیا ہے۔ جو 4 چیزیں جب کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جو طے کر دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک اس کا رزق ہے، تو گویا کوئی کسی کو نہیں کھلا رہا، یہ عالم اسباب ہے، اللہ نے ذریعے بنا دیے ہیں، ماں باپ ذریعہ بنا دیا، باپ کے ذریعے بچوں کو کھلاتا ہے، باپ رزاق نہیں ہو جاتا۔ جہاں جاب کرتے ہیں وہاں سے لیتے ہیں تو جاب والے رزاق نہیں ہو جاتے، کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار یا بزنس رزاق نہیں، رزاق اللہ ہے، لیکن اللہ نے اس پوری کائنات کو ایک ڈسپلن دے دیا ہے کہ ان مناہج کے تحت وہ اپنا رزاق ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو فرما دیا کہ رزق دینے والے چونکہ وہ ذات ہے، لہٰذا خبردار، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اس طرح کہ تم کسی کو قتل کرو اور اپنی اولاد کو اس ڈر سے کہ اب میں کھلاؤں پلاؤں گا کہاں سے۔ پھر آگے کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، کسی بھی، پہلے اولاد کا تھا، پھر آگے مطلق کہہ دیا کہ کسی بھی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو۔ اس کے بعد آگے یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، کہ جن کے سر سے ماں کا اور جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور اب وہ دیگر اعزا و اقارب کے رحم و کرم پر ہیں، اور دیگر اعزا و اقارب اگر ان کے مال میں ناجائز تصرف کریں کہ وہ تو چھوٹے ہیں، جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم کرتے ہیں۔ یہ اتنا موضوع ریپیٹڈلی قرآن میں آیا، اتنا ریپیٹڈلی آیا کہ توحید، رسالت، آخرت کے بعد شاید معاملات کے چند ایک موضوعات میں یہ ایک موضوع ہے جس کو ریپیٹڈلی لایا گیا۔ اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے اور اللہ غضبناک ہو جاتا ہے کہ وہ یتیم ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کا کوئی تصرف نہیں، کمزور ہے، اور اس کی باغ دوڑیں جب دوسروں کے ہاتھ میں ہیں تو اللہ بار بار فرماتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ پھر یہ حکم آیا۔ اس کے بعد اگلا حکم جو آ رہا ہے اسلامی آداب کے ضمن میں وہ ہے وعدہ کرو تو پورا کرو، ایفائے عہد کا حکم۔ اس کے بعد 12واں حکم جو آیا وہ ہے ناپ تول میں کمی کرو۔ ناپ تول کا ایک وسیع تصور ہے، یہ صرف وہ رکھ کے تگاری رکھ کے اور وہ جو ترازو رکھ کے تولنے والا معاملہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپ تول میں جو چیز جہاں کمٹ ہوئی ہے وہ پوری ہو۔ جاب کی ٹائمنگز کمٹ ہیں، جاب کی ٹاسکس کمٹ ہیں، جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے باسز کے ساتھ وہ کمٹمنٹ پوری کریں، اور اس کمٹمنٹ کو پوری کرنے کے لیے حد الوسع جو آپ کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ دیکھیے حتمی نتائج تو ظاہر اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن پورا تولنے کے اندر ہے معاملہ یہ ہے کہ جو صلاحیتیں آپ کو دی گئی ہیں اور جو مقررہ اوقات آپ کو میسر ہیں جس کے عوض آپ کچھ لیتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، تو گویا اس وقت میں آپ نے پوری طرح ان مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی خارجی آمدن کے بنانے کے ذریعے کے، پوری فوکس اور پوری توجہ کے ساتھ آپ نے ان مقاصد پر توجہ دینی ہے۔ یہ مفہوم ہے قرآن مجید کا پورا تولنے کا۔ ایک تو سادہ مفہوم ہے نا، جو چیزیں ہیں ان کو صحیح انداز میں بیچا جائے، 2 نمبری نہ کی جائے، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، لیکن اس کا ایک یہ مفہوم بھی اس کے اندر داخل ہے۔ پھر فرمایا جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ گئے کرو۔ کیا شاندار معاشرتی حکم ہے۔ ہمارا کام ہی یہ ہے، ادھر سے کہیں کلو ملا، ادھر سے کلو ملا، اپنا سارا کام چھوڑا ہے، اپنا کام جہنم میں جائے، لوگوں کے کاموں کے پیچھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ اپنی امپرومنٹ پہ کوئی توجہ نہیں ہے، اپنے آپ کو گرو کرنے پر توجہ اتنی نہیں ہے جتنی توجہ دوسرے کی تنقید پر ہے، دوسروں کی تنقید پر ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ ایڈمنسٹریٹو ایسی پوزیشن پہ ہیں کہ 10 15 20 50 بندے آپ کے انڈر ہیں، تو ان کے کام پر بطور باس آپ کی نظر رکھنا لازمی ہے، ان پر تنقید کرنا، ان کی گرفت کرنا یہ آپ کا فرض ہے۔ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لیکن جو ایک فضول کی چیز جو یہاں قرآن مجید جس کو ڈسکریج کر رہا ہے وہ کیا ہے کہ جو آپ کی ڈومین نہیں ہے، جس کا آپ کو آفیشیلی رسپانسیبل نہیں بنایا گیا، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ فلاں یہ کر رہا ہے، وہ فلاں۔ ہاں اگر ادارے کا اجتماعی مفاد متاثر ہو رہا ہے، انسٹیٹیوٹ کو اجتماعی طور پہ نقصان ہو رہا ہے،
تو آپ کا فرض اتنا ہے کہ جو آپ کے ہائی اپس ہیں ان کے نالج میں وہ چیز لائیں، چونکہ آپ ادارے کے فرد ہیں، آپ کا فرض ہے۔ بس اس کے بعد آگے پیچھے پڑ جانا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کریں تو کریں، وہ نہیں کریں تو وہ ذمہ دار ہیں۔ آپ کی ذمہ داری کا تعین یہاں تک ہوتا ہے، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، گرے ایریا ختم کرتے جائیں لائف سے۔ یہ حکم بیان ہوا۔ اس کے بعد اگلا حکم جو بیان ہوا وہ یہ حکم بیان ہوا کہ جس چیز کے بارے میں یہ بیان کرنے کے بعد آگے ہے کہ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، تکبر کی مذمت، عاجزی کے ساتھ چلیں۔ تکبر کے ساتھ جو پچھلے چلتے تھے کیا کر دیا، اور جو آج چل رہے ہیں کیا نتیجہ ہے، حاصل رسول کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ 4 دن کا ایک تماشا ہوتا ہے، 2-4 دن کی ایک رونت ہوتی ہے، نفس ہمارا کی تسکین ہے، میں نے کمال کر دیا، میں نے اس کو یہ کر دیا، میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، حاصل حصول کچھ بھی نہیں۔ تو جب حاصل حصول ہی کچھ نہیں تو نتائج پر مد نظر رکھ کے کام کیا کریں۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ درخت کا تنا کتنا موٹا اور تناور ہوتا ہے، لیکن پھل اس جھکی ہوئی ڈالی پہ لگتا ہے جو یوں ہل رہی ہوتی ہے۔ تو تکبر کی مذمت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اگلا اور آخری 14واں موضوع ہے وہی رپیٹ ہوا جو پہلا تھا۔ پہلا تھا عبادت اللہ کی کرو، آخر یہ تھا پھر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ 14 موضوعات یہاں پر آئے ہیں، یعنی پورا ایک معاشرتی اور سوشل ڈسپلن، اس کے پورے رولز ریگولیشن یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ چوتھا جو بڑا موضوع اہم موضوع ہے وہ قرآن مجید کا، وہ اس کو ایک موضوع نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ وہ کئی موضوعات کا ایک مجموعہ ہے، مضامین ہے، اور یہاں پر 10 مضامین اس ایک چوتھے موضوع کے تحت بیان ہو رہے ہیں۔ پہلا موضوع اس میں قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے ہے، دوسرا قرآن مجید کے مقاصد نزول کے حوالے سے ہے۔ غایت نزول قرآن کو مد نظر رکھیں، اور وہ تطہیر نفس ہے، تطہیر انسانی ہے۔ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، حافظ ہیں، حفظ کرتے جا رہے ہیں، رٹا لگائے جا رہے ہیں، رٹالائزیشن ہے، پڑھتے جا رہے ہیں، ثواب کمائے جا رہے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ الف سے لے کے یہ تک اور الحمد سے والناس تک یہ ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے امت مسلمہ پر جو زوال ہے قرآن کی دوری کی وجہ سے، وہ زوال یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھتا کوئی نہیں ہے، یا قرآن پڑھنا نہیں آتا، یا حافظ نہیں ہے، نہیں، وہ یہ کہ قرآن کا غایت نزول ہی پس پردہ ہے۔ وہ آیا کس لیے تھا؟ پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کی پرچی لیں جس میں آپ کی بیماریوں کا علاج ہو، ادویات لکھ کے دیتا ہے، اور آپ دن میں 7 دفعہ وہ پرچی پڑھیں، 50 دفعہ پڑھیں، 500 دفعہ پڑھیں، تو کیا پرچی کا پڑھنا آپ کو آرام دے دے گا اور آپ کو شفا دے دے گا؟ ہرگز نہیں دے گا۔ ڈاکٹر کہے گا آپ کا عقل کام نہیں کرتا، اور بھائی میں نے لکھ کے دی ہے کہ جاؤ یہ ادویات بازار سے لو، جو احتیاطیں لکھیں وہ احتیاطیں کرو، یہ ان دوائیوں کو کھاؤ، اور پھر جا کے تمہیں افاقہ ہوگا۔ قرآن مجید بھی اسی طرح کچھ ادویات تجویز کرتا ہے، کچھ پرہیزیں تجویز کرتا ہے، کچھ چیزوں سے روکتا ہے، کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں ان تمام معاملات سے جو میرا مقصد نزول ہے کہ تمہارے سر سے پاؤں تک ایک ایک عضو کا تزکیہ، تصفیہ، صفائی ستھرائی وہ کرنا شروع ہو جائے۔ تو تزکیہ باطن ہوگا تو ظاہر پر خود بخود اس کے آثار نظر آ جائیں گے۔ تو اگلا موضوع یہ آیا کہ قرآن مجید کے جو مقصد نزول ہے وہ صرف نظر ہے، اس پر لوگوں کی توجہ نہیں۔ پھر قرآن مجید کا معجزہ ہونا بیان ہوا۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے قرآن کو تکریم، انسان کو جو تکریم اور عزت دی گئی مسجود ملائک بنا کر، اس کا یہاں ذکر آتا ہے کہ اللہ نے اسے روح دی، اسے زندگی عطا کی اور نعمتیں دی۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا، اس کا بیان آتا ہے۔ پھر 7واں بیان حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے مختصر۔ 8واں پھر حضرت قرآن مجید کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمتیں ہیں۔ 9واں اللہ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا، کہ نہ اس کا شریک ہو سکتا ہے نہ اس کی اولاد ہے۔ یہ وہ اعتراضات آ رہے ہیں، اب یہ ان اعتراضات کا رد ہے جو مشرکین اور منکرین اور یہود و نصارہ قرآن پر کرتے تھے، اور آج کا بھی جو جدید ذہن ہے اس پہ بھی یہ شکوک و شبہات آ سکتے ہیں جس کو قرآن نے ایڈریس کیا۔ ان میں پہلا میں نے بتا دیا عظمت قرآن کے حوالے سے، دوسرا مقصد نزول قرآن کے حوالے سے۔ ہمارے کتنے علماء ہیں جو مقصد نزول کے حوالے سے کلیئر نہیں ہیں، حالانکہ یہ ایک الگ موضوع ہے جو قرآن میں جا بجا بیان ہوا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ پھر قرآن کا معجزہ ہونے کے حوالے سے، پھر معجزے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو عزت و تکریم دی گئی اس حوالے سے، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کے حکم کے حوالے سے اس کا بیان ہوا۔ پھر 7واں موضوع میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا مختصر قصہ،
پھر 8واں موضوع قرآن کے تھوڑا تھوڑا، یہ بھی ایک اعتراض تھا کہ اکٹھا کیوں نہیں آ جاتا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا ہے، اس کی حکمت کو بیان کیا کہ یہ اللہ کی حکمت ہے، اگر یہ اکٹھا بھی آ جاتا تو یہ نہ مانتے۔ 9واں جو یہاں پر موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، اولاد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ کوئی کفو ہے، نہ ہمسر ہے، نہ اولاد ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے۔ وہ مبرہ ہے، ماورا ہے ان رشتوں سے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہاں جا کر یہ موضوعات ختم ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے کچھ اسماء الحسنہ، اللہ کے جو پاک صاف ستھرے اور عظیم نام ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے اختتام ہوتا ہے اور سورہ کہف کے مضامین شروع ہوتے ہیں، اور سورہ کہف میں 2 باتیں ہیں، 2 قصے اور 2 مثالیں ہیں، 4 چیزیں ہیں ٹوٹل۔ تو جو 2 قصے ہیں ان میں پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے، اور انہی کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی کہف ہے۔ یہ وہ چند نوجوانوں کا قصہ ہے جو ایک بادشاہ تھا، بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، شرک پر مجبور کرتا تھا، جو شرک نہیں کرتے تھے ان کو مار دیتا تھا۔ وہ جنگلوں میں نکلے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے کرتے، ایک غار آ گئی، اس غار میں پناہ لے لی۔ جب غار میں پناہ لے لی تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، 309 سال ان پر نیند طاری رہی۔ جب اٹھے تو بھوک کا احساس ہوا، باہر آئے کچھ کھانا کھونا لینے، جو سکے تھے اس دور کے، تو پتہ چلا کہ یہ تو 300 سال گزر گئے ہیں اور جناب دنیا ہی اور ہو گئی، اور وہ مشرک بادشاہ کی حکومت بھی ختم، اب مواحد ہیں۔ ان کو پھر ہیرو بنا لیا قوم نے کہ یہ حق کے لیے گھر بار چھوڑنے والے لوگ ہیں۔ یہ تذکرہ آیا جس کا ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اصحاب کہف کے بعد، اصحاب کہف کے قصے میں ایک بڑا شاندار کتے کا بھی قصہ ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ وہ بھی جڑ گیا اور وہ بھی دروازے پہ بیٹھا رہا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ واحد ہوگا اس صنف میں، واحد کتا ہوگا جو اصحاب کہف کے ساتھ آگے تک جنت تک جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا قصہ جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو تھوڑا اس پارے میں ہے اور زیادہ 16ویں پارے میں، لہٰذا ہم اس کا پورا بیان 16ویں پارے میں کریں گے۔ اور جو 2 مثالیں یہاں پر بیان ہوئیں وہ 2 مثالیں، پہلی مثال ان دو شخصوں کی ہے کہ ایک کے باغات تھے اور ایک غریب تھا، دونوں دوست تھے۔ جو باغات مال اسباب والا تھا وہ اکڑتا تھا اور اس کو اپنی محنت کا صلہ قرار دیتا تھا، جو غریب تھا وہ کہتا تھا انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کہا کر، ماشاءاللہ یہ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ نہیں کہتا تھا، تکبر کرتا تھا، وہ کہتا تھا میرا حق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر عذاب نازل کیا اور اس کے باغات جل گئے، وہ شرمندہ ہوا۔ اور دوسری مثال دنیا کی جو بے ثباتی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے اللہ نے دی کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا زمین پر، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصہ بعد سب کچھ سوکھ گیا اور چورا چورا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ خلاصہ تھا 15ویں پارے کا جو ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم 15ویں پارے کے جو مضامین ہیں ان کو کچھ تفصیل کے ساتھ یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع میں نے عرض کیا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا۔ معراج کا واقعہ یہ سورہ اسراء میں ہے۔ سورہ اسراء مکی صورت ہے، واقعہ مکی دور میں پیش آیا۔ اس صورت کے 111 آیات ہیں، اس صورت کے 12 رکوع ہیں۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کا سفر، رات کو لے جانا۔ اب اس صورت کے اندر پورا واقعہ معراج جو ہے اس کا ابتدائی حصہ قرآن مجید میں بیان ہوا، اور پھر دیگر جو تفصیلات ہیں اوپر جانے کی، سدرۃ المنتہا پر جانے کی، اس سے پہلے آسمان در آسمان جانے کی، ہر آسمان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، اس دروازے پر دربار نے پوچھا کہ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جبرائیل ہے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ عرض کیا، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا ان کو بلایا گیا؟ انہوں نے کہا ان کو بلایا گیا اللہ کی طرف سے، دروازہ کھل گیا۔ تو بخاری مسلم میں بڑی تفصیل سے کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث ہے، ہم اس کا مختصر جائزہ کر کے ایک واقعے کی صورت میں بتا دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کا حکم سنایا کہ اللہ آپ سے شرف ملاقات چاہتا ہے، اللہ آپ کو ملاقات کا شرف بخشنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں سے بیدار ہوئے اور جبرائیل پوری اہتمام کے ساتھ آئے، سواری بھی تھی، خود
پروٹوکول کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ تو سفر معراج کو علماء محدثین نے، مفسرین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ اسراء کہتے ہیں، دوسرا حصہ معراج کہتے ہیں، اور تیسرا حصہ اعراج کہتے ہیں۔ اس کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی بیان کیا۔ تو یہ 3 درجے تھے، سفروں کے 3 نام ہیں، 3 ہی سواریاں ہیں۔ جو زمین سے یہاں سے مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہوا وہ براق پر ہوا، اس کو اسراء کہا قرآن نے، رات کا سفر۔ اور جب حضور بیت المقدس پر پہنچے، اور براق کیا تھا؟ برق کی جمع۔ براق کیا تھا؟ برق کی جمع، کہ یعنی وہ اتنی تیز سواری تھی کہ جہاں پر حد نگاہ تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے اور بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس پر تمام انبیاء اکرام جمع تھے، حضور نے سب انبیاء کی امامت کروائی، اور آپ کا افضل الانبیاء اور سید الانبیاء ہونا ثابت ہوا۔ یہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث میں پوری تفصیل سے واقعہ آیا۔ پھر اس کے بعد یہاں تک سواری براق تھی، پھر براق سے آگے سواری جو چلی وہ آپ پھر اس سے بعد پہلے آسمان پر گئے، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، چلتے چلتے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام تھا کہ جہاں پر عالم نور ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل جو نوری کائنات کے سربراہ ہیں، سردار ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا، اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اجازت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے وہاں ایک اور سواری بھیجی جس کو رف رف کہتے ہیں۔ وہ ایک تخت تھا سیاہ رنگ، سبز رنگ کا، حضور علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور وہ تخت اوپر چڑھا، پھر جہاں تک اللہ کو منظور تھا وہ تخت گیا۔ پھر اس کے بعد ایک مقام آیا کہ وہ بھی رک گیا، پھر اس کے بعد ایک بکہ نور آیا۔ امام قرطبی نے روح المعانی میں، بہت سارے مفسرین نے یہ تفصیلات لکھی۔ پھر ایک بکہ نور آیا، تیسری سواری، حضور علیہ السلام اس میں سوار ہوئے، اور وہ جہاں تک اللہ کو منظور تھا وہ سفر کر کے لے کر گیا۔ اور پھر جب بکہ نور ایک خاص مقام پر پہنچا تو وہاں پر جا کے پھر وہ مقام آیا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے قلم کا، جو لوح پر قلم چل رہی تھی اور تقدیریں لکھ رہی تھی، اس کی آواز اپنے کانوں تک سنی، اور پھر اللہ کے حضور میں حاضری ہوئی۔ مقام قاب قوسین قرآن مجید نے کہا ہے، فتدلی، وہ قریب ہوئے، فقاب قوسین، فکان قاب قوسین، اور اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ پھر کہا او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہ پورا تفصیل سے بیان ہے۔ اور جب یہ بیان یہاں تک کر کے اس کے بعد انسانی عقل کی حد ختم ہو گئی، اس سے اوپر انسان نہیں سمجھ سکتا تھا، تو اس سے آگے قرآن نے پھر کیا کہا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے محبوب پر وحی کی جو اللہ نے وحی کی۔ اللہ جانتا ہے جس نے وحی فرمائی، اور محبوب جانتا ہے جس پر وحی فرمائی گئی۔ یہ پورا واقعہ معراج کا بیان ہے، 3 سواریاں، 3 درجے، 3 سفر کے حصے، اور پھر اس دوران حضور علیہ السلام کو مختلف امتوں کے نظارے کروائے گئے، جنتوں کی سیریں کروائی گئیں۔ یہ ایک طویل سفر تھا جو رات کے مختصر حصے میں ہوا، اور آپ واپس پلٹے تو آپ کا بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی دروازے کی، اور پانی بھی بہہ رہا تھا جس سے وضو کر گئے۔ یہاں واقع معراج کا چونکہ تفصیلی بیان ہے، ہم مختصر بیان کر کے آگے گزرتے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سرکشی اور جابر حکمرانوں کا ان پر مسلط ہونا، یہ دوسرا موضوع ہے اس پارے کا۔ واقع معراج کے بعد جو اگلا موضوع یہاں زیر بحث آتا ہے، اس پارے میں اہم موضوع وہ بنی اسرائیل کی سرکشی، اور اس سرکشی کے نتیجے میں جو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیے، 2 نوعیتیں وہ سامنے آئے۔ پہلا ان کو بتایا گیا بنی اسرائیل کو، کیونکہ بنی اسرائیل کو بار بار قرآن مجید میں تنبیہ آئی ہیں کہ عقل کرو، ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو، کیا کر رہے ہو؟ لیکن جب انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اپنی سرکشیوں پر اسی طرح بدستور قائم رہے، تو پھر اللہ نے پہلی دفعہ ان پر جو عذاب نازل کیا، وہ عذاب جو مسلط کیا وہ بخت نصر کی صورت میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے آ کے تہو بالا کر دی، بستیوں کی بستی، انسانوں کے انسان اور علاقوں کے علاقے، قتل و غارت کری کی۔ اور بنی اسرائیل کو اللہ نے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی گستاخیاں ہوئی تھیں اور ان کو ایذا پہنچائی تھی اور ان کو ناحق قتل کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بخت نصر کے ذریعے تہو بالا کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا، پھر بخت نصر نے جہاں پہ عام لوگوں کو مارا، اس کے ساتھ علماء کو، رؤساء کو مارا، تورات ان کے ذخیرے جو پڑے تھے ان کو جلا دیا، بیت المقدس ویران کر دیا، اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گیا غلام بنا کے۔ یہ ایک دفعہ کا تھا۔ پھر دوسری دفعہ کا واقعہ آیا
کہ یہود فتنہ اور فساد میں جب عروج پر پہنچے تو اس حد تک وہ بے ضمیری اور بے شرمی میں مبتلا ہو گئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، انبیاء کرام، دو نبی، باپ بیٹا، ان دونوں کو شہید کر دیا اور گناہوں میں اس حد تک بڑھ گئے۔ اب اس دفعہ اللہ نے بابل کا ایک بادشاہ جس کا نام بیردوس یا خردوس تھا اس کو ان پر مسلط کر دیا، اور اس نے بھی وہی حال کیا جو بخت نصر نے کیا تھا۔ اس فتنے کا ذکر ہے، یہ قانون الہی ہے کہ جب بندہ نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانیوں پر جری ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ان پر وہ عذاب، اب اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ عذاب کی نوعیت کیا ہے۔ ہم نے پچھلے پاروں میں پڑھا کہ وہ عذاب پتھروں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب بستی کو الٹ دینے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب ایک کشتی بنا کے اہل ایمان کو بچا کے باقیوں کو پانی میں ڈبونے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب موسیٰ علیہ السلام کو گزار کے باقی سب کو دریا میں ڈبونے کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کی منشا ہے کہ وہ کس کو کیا عذاب دے۔ تو یہاں بنی اسرائیل پر جو دو عذاب اور جو اللہ نے مسلط کیے، وہ دو بادشاہ، ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا جنہوں نے ان کو تہ تیغ کر کے رکھ دیا، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، اور ان کے خون سے دریا کے اندر خون بہتا رہا، پانی کی جگہ یوں لگتا تھا کہ خون بہہ رہا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جو قوم اصلاح نہیں پکڑتی ان کے حکمران ظالم ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جیسی قوم ویسا حکمران۔ تو ہم جو حکمرانوں پر تنقید کرتے ہیں اس کے اندر یہ ایک پہلو قرآن نے سمجھایا ہے کہ جب قوم ایسی ہوتی ہے تو پھر حکمران بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا موضوع جو یہاں پہ قرآن مجید لایا وہ انسان کے جلد باز ہونے کے متعلق ہے۔ صابر نہیں ہے انسان، صبر نہیں کرتا، انسان جلد باز ہے، نتائج جلدی چاہتا ہے۔ اس کا بیان آیا کہ انسان کی فطرت و طبیعت میں جلد بازی دخل ہے اور وہ عمل اور نتائج کو اپنی مرضی کے مطابق وقوع پذیر ہوتے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے، جو حد الوسع وہ کر سکتا ہے وہ کرے، اس کے بعد نتائج اللہ پہ چھوڑ دے۔ یہاں یہ بیان ہوا، اور اس کے بعد اجتماعی زندگی کے 13 ضابطے بیان ہوئے جن کو میں بیان کر چکا، 14 ضابطے جن کو میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا۔ جو ضابطے یہاں پر بیان ہوئے تھے ان کو ہم نے کچھ تفصیل سے اور کچھ اختصار سے بیان کر دیا۔ 14 احکامات تھے جو یہاں پر بیان ہوئے، ان کو میں رپیٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، چونکہ اس پر تفصیل سے بات میں کر چکا ہوں۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو، مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، بخل نہ کرو، پھر اتنا ہاتھ کو اتنا ٹائٹ اور اتنا بھی نہ کرو کہ کچھ جہاں پہ لگانا ہے وہاں نہ لگاؤ، اور ہاتھ کو اتنا کشادہ بھی نہ کرو کہ بالکل ہی عرشہ اڑا دو اور کچھ بھی سنبھال کے نہ رکھو۔ یہ بھی حکمت اور دانش مندی کے خلاف ہے، یہ اعتدال کے تصور کے خلاف ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہ ہوا، حضور نے فرمایا۔ تو میانہ روی کا یہاں درس دیا گیا کہ ہر حوالے سے میانہ روی اختیار کریں۔ پھر آگے اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، پھر کسی جاندار کو قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، ناپ تول میں پورا کرو۔ ناپ تول کا بھی تصور میں عرض کر چکا۔ پھر جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر عاجزی سے چلو، اور آخر میں دوبارہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ یہ بیان کر دیا گیا۔ یہاں ایک چیز جو سمجھانے کی ہے کہ جہاں رشتہ داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا حق کی بات ہوئی ہے، یہاں ایک تصور سمجھنے والا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ وہ تصور یہ ہے کہ ایک ہے کسی چیز پر آپ کا حق اور تصرف ہونا، ایک ہے کسی چیز سے حق کے انتفاع، یعنی حق کے تملیک، ملکیت کا حق، اور حق کے انتفاع، فائدہ لینے کا حق۔ یہ دو چیزیں الگ ہیں، یہ ہمارے ہاں کنفیوژن ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس تصرف میں ہے، یعنی جس پر جو ہماری ملک میں ہے، جو ہماری چیز ہے، اس سے فائدہ لینا صرف ہمارے لیے ہے، کوئی دوسرا اس سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ یہ غلط تصور ہے۔ اللہ نے خود بار بار فرمایا، اور قرآن میں کئی جگہوں پر ہے، اور سورہ الماعون میں بالکل اس پر سخت وعید آئی ہے کہ تم اپنی چیزیں دوسروں کو استعمال کے لیے نہیں دیتے، تم کیسے انسان ہو؟ تو گویا اس تصور کو سمجھیں۔ حضور شیخ الاسلام نے اسلام کا تصور معاشیات میں اس کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ حق کے تملیک الگ ہے، حق کے ملکیت الگ ہے، اور حق کے انتفاع الگ ہے۔
کہ یہ ضروری نہیں کہ جو میری ملکیت میں چیز ہے میں دوسروں کو اس کا فائدہ ہی نہ پہنچاؤں. اگر کوئی دوسرا اس کو استعمال کر کے فائدہ لے سکتا ہے تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اس کو دوں اور وہ بھی فائدہ حاصل کرے. تو ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے. اسلام کا چونکہ نظام نہیں ہے، تصور ہی ناقص ہے، اور سمجھانے والے خود الا ماشاء اللہ اس بات کو نہیں سمجھتے. تو گویا یہ بات سمجھ لیں، جو ہماری ملکیت میں جو چیز ہے اگر اس سے کسی دوسرے کی یوں حاجت روائی ہوتی ہے کہ وہ اس کو تھوڑی دیر استعمال کر لے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو استعمال کے لیے وہ چیز دیں. ہم اس پر سام بن کے نہیں بیٹھ سکتے. تو حق کے ملکیت قائم رہے گا، چیز ہماری ہی ہے، پوزیشن ہماری ہی ہے، ملکیت شرعاً ہماری ہی رہے گی، مگر ہم جب دوسرے کو استعمال کے لیے دیں گے تو گویا حق کے انتفاع اس کا مظاہرہ ہوگا اور اس سے کیا ہوگا، کئی گنا اجر ہوگا. یہ تصور یہاں سمجھنے کے لائق تھا، جس کا عام طور پہ ہمارے ہاں بیان نہیں کیا جاتا. اب اس بات پر آپ غور کر کے خود دیکھ لیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ہمارے دوست احباب رشتہ دار اگر وہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ اٹھا سکتے ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم ان کو دینے کو تیار نہیں. یہاں بھی تقسیم کر لیں نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل بالعموم طور پہ دی جا سکتی ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے، کچھ چیزیں لامحالہ نہیں دی جا سکتی. تو جو دی جا سکتی ہیں عقلاً معقول طریق پر وہ تو ان کو دی جائے نا، تاکہ ان سے جس طرح آپ مستفید ہوتے ہیں وہ بھی مستفید ہوں. تو حق کے انتفاع کا یہ تصور ہے. اس کے بعد مشرکین کی بعض حماقتوں کا ذکر آتا ہے اس پارے میں. 3 حماقتوں کا ذکر ہے، میں اختصار سے کر دیتا ہوں. مشرکین کی پہلی حماقت یہ کہ وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہیں، اللہ سے بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے پاک ہے، اس کو حاجت نہیں ہے، وہ مالک ہے. اس کے بعد دوسرا بتایا کہ اخروی زندگی کا انکار کرتے ہیں، اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا ہم مر کر پھر زندہ ہوں گے، اور چورا چورا ہو جانے کے بعد ہماری ہڈیاں زندہ ہوں گی. اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ایک چیز کو پہلی دفعہ بنانا زیادہ مشکل ہے دوسری دفعہ بنانے سے. تو ان مشرکین کو اللہ کہتا ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے کہ بغیر پریسیڈنٹ کے اگر اللہ معدوم شے کو وجود میں لا سکتا ہے تو اب تو ایک دفعہ وجود میں لا چکا ہے، اب دوبارہ وجود میں لانا خلاف عقل کیسے ہو سکتا ہے. ان کا رد کیا گیا. اس کے بعد تیسری بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی معجزات کی طلبی. کبھی کہتے ہیں کہ ہم تب ایمان لائیں گے زمین سے چشمہ جاری کریں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم تب ایمان لائیں گے کہ کھجوروں اور انگوروں کے لہلہاتے باغ بنا دیں آپ معجزہ کر کے، کبھی کہتے ہیں کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں تب مانیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیں تب مانیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تم اپنے لیے سونے کا گھر بنائیں تب مانیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھیں اور اوپر سے کوئی تحریر لائیں تب مانیں گے. مطلب غیر معقول، فضول. جب اتنے مسکت دلائل کے ساتھ اللہ نے ایک موقف کو کانسٹیٹیوٹ کر دیا، بار بار کر دیا، قرآن کی حکمت اور قرآن کی عظمت اور قرآن کی حقانیت کو الگ، بے شمار دلائل کے ساتھ توحید کی ناگزیریت کو الگ، رسالت کے ہدایت کے نظام کو الگ، آخرت کے جواب دہی کے تصور کو الگ. پھر اس کے بعد جب پورا توضیح پوری تفصیل کے ساتھ، بیان مبین کے ساتھ، واضح بیان کے ساتھ جب ہر شے واضح ہو گئی، اس کے بعد یہ اس طرح کی فضولیات قسم کی ڈیمانڈ کرنا، اللہ رب العزت نے اس کو اکاموڈیٹ نہیں کیا اور اس کو فضول اور ان کی حماقتوں پر گردانا، حماقتیں کہا. اس کے بعد قرآن کی عظمت اور مقصد نزول اور غایت نزول کی بات ہے کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اس کی غایت نزول اور مقصد نزول کو یاد رکھو. ہم مقصد نزول بھول گئے. مقصد نزول کیا تھا؟ تلاوت آیات. اس کے بعد تعلیم کتاب، اس کے بعد تعلیم حکمت، اس کے بعد تطہیر نفس، تطہیر ذات، صفائی، اندر کی صفائی ستھرائی، جتنی خرابی ہیں ان کو اندر سے نکالنا. یہ قرآن مجید کے غایت نزول کی بات چیت ہوئی. اس کے بعد قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت پر اللہ رب العزت نے بات فرمائی. اس صورت کے آخر پر اللہ رب العزت کی کچھ صفات اور اللہ رب العزت کے کچھ اسماء ان کا ذکر آیا. یہاں پر صفات الہیہ پر، اور صفات الہیہ میں بھی یہی ذکر آیا کہ اللہ کو یہ شریک بناتے ہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ساتھ اولاد کو منسوب کرتے ہیں، اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہو سکتی. ان دو پہلوؤں کے بیان پر سورہ اسراء کا اختتام ہوتا ہے اور ہم سورۃ الکہف میں داخل ہو رہے ہیں. سورۃ الکہف مکی سورت ہے، 110 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں. کہف غار کو کہتے ہیں، اور سورہ کہف میں چونکہ غار والوں کا قصہ ہے جو مومنین آ کے غار میں سو گئے تھے، اس لیے اس کو سورۃ الکہف کہتے ہیں. اس سورت کی فضیلت میں احادیث ہیں، بہت ساری احادیث.
امام مسلم نے، امام احمد بن حنبل نے، امام مسلم نے اور امام نسائی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے۔ اور علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا علی میاں نندوی، ابو الحسن نندوی جن کو کہتے ہیں، مولانا علی میاں، انہوں نے اس صورت پر، سورہ کہف پر ایک پوری کتاب لکھی اور وہ اس کے خلاصے میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور و خوض کیا تو اس کتاب کے اندر جو میں سمجھ سکا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب معرکہ ایمان و مادیت ہے، یعنی ایمان اور مادیت، کہاں کس کو تفوق دینا ہے، کہاں کس کو اپنانا ہے، کہاں کس کو چھوڑنا ہے، اس کے اندر کیا تمیز رکھنی ہے، یہ پورا کا پورا کانسیپٹ یہ سورہ سمجھاتی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور دوسرا اس کا امتیاز یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی ان 5 صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ سبا ہے اور سورہ فاطر ہے اور ساتھ سورہ الکہف ہے۔ یہ چیزیں بیان کر کے ساتھ انہوں نے، علی میاں نے، مولانا ابو الحسن نندوی نے یہ بھی کہا کہ اس صورت کا آخری حصہ جو آخری ہے وہ اس صورت کے اندر جو آخری دور میں جو فتنے اور خاص طور پہ فتنے دجال اٹھے گا، ان فتنوں سے الرٹ کرنے کے لیے اور پریپیئر کرنے کے لیے اس صورت میں احکام آئے ہیں۔ سورۃ کہف میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو سورۃ کہف میں سب سے پہلے ان نوجوانوں کا قصہ ہے جو دقیانوس نامی بادشاہ کا نام تھا، دقیانوس بت پرست تھا، مشرک تھا اور شرک کی دعوت دیتا تھا، اور اتنا ظالم تھا کہ جو اس کی دعوت نہیں مانتا تھا اس کو مار دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ یہ جو چند نوجوان تھے جو حق پرست تھے اور اس کی دعوت کو نہیں مانتے تھے، اس کو بھی اس نے دعوت دی۔ جب یہ نہیں مانے تو پھر اہل حق کے ساتھ اہل حق کو ورغلانے کے لیے اور اہل حق کو حق سے ہٹانے کے لیے باطل کا جو ہمیشہ سے ایک قاعدہ ہے وہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، اور ان نوجوانوں کے ساتھ بھی وہی قاعدہ اپنایا گیا۔ اور وہ قاعدہ کیا تھا؟ وہ قاعدہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ان کو لالچ دیا گیا کہ تمہیں سونا، چاندی، عورتیں جو چاہتے ہو تم لے لو، مگر اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ اور دوسرا جو ان کو دیا جاتا تھا ہمیشہ، اور ان کو بھی دیا گیا، پھر ڈرایا اور دھمکایا گیا کہ اگر پھر بھی باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہاری جان جائے گی، مار دیے جاؤ گے۔ دونوں کام ان نوجوانوں کے ساتھ ہوئے، مگر یہ حق پر ڈٹے رہے۔ وہاں سے نکلے جان بچاتے ہوئے، ایمان بچاتے ہوئے، ایک غار نظر آئی، غار میں چلے گئے۔ اس غار میں جب گئے تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ غار میں جانے سے پہلے جب یہ اس طرف جا رہے تھے تو ایک کتا تھا رستے میں، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ وہ بھی غار کے دروازے میں یوں پاؤں بچھا کے اگلی 2 ٹانگیں بیٹھا ہوتا تھا۔ پہلے انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی تاکہ اس کی نشانی سے کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ غار کے اندر کوئی ہے، لیکن اللہ کا امر تھا، وہ بھی وہیں رہا۔ ان پر اللہ نے نیند طاری کر دی۔ 309 سال یہ سوئے رہے اللہ کے امر سے۔ اب صورت دیکھیے اللہ اپنے اولیاء کے لیے کیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہم انبیاء اور انسانوں پر اعتراض کرتے ہیں، انبیاء پر اعتراض کرتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، مومن نہیں، مومن ہیں، نبی نہیں ہیں۔ ان کے نام پر پوری سورت کا نام ہے۔ اولیاء کے ناموں پر سورتیں ہیں قرآن مجید میں۔ سورہ مریم ہے، نبی نہیں تھی، ولیہ تھی۔ یہ صورت ہے اصحاب کہف کی۔ یہ کہف کون تھے؟ اصحاب کہف، غار والے، نبی نہیں تھے۔ لقمان کون تھے؟ نبی نہیں تھے۔ تو گویا اولیاء صالحین کے ناموں پر صورتیں ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اپنے اولیاء اور صالحین کے لیے اللہ اپنا پھر نظام بھی بدل دیتا ہے۔ تو سورج جو یوں چڑھتا تھا تو وہ اپنے رستے پر آتا تو وہ روشنی غار کے اندر جاتی اور وہ بیدار ہو سکتے تھے۔ اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ جب چڑھے تو ان سے تھوڑا سا ہٹ کے یوں کر کے گزرے۔ 309 سال تک سورج کی حرکت میں اللہ نے یہ تبدیلی فرما دی، تاکہ کیا ہوا؟ ان پر روشنی نہ پڑے اور وہ آرام سے سوتے رہے۔ بالآخر 309 سال بعد جب اللہ کا امر تھا وہ بیدار ہوئے، انہوں نے بھوک کا احساس کیا۔ دیکھیے کہ 309 سال نہ وہ مرے، نہ گلے، نہ سڑے، نہ بھوک سے مرے۔ اللہ رب العزت مالک الملک ہے، اس نے ان کو زندہ رکھنا، اس کا امر تھا، وہ زندہ رکھا۔ 309 سال بعد جب اٹھے، بازار میں گئے کہ کچھ کھانا لائیں، تو اشرفیاں پرانی، لباس پرانے، سب کچھ پرانے۔ آگے ماحول ہی بدل گیا۔ 309 سال، 3 صدیاں تھیں۔ تو بعد میں لوگ پہچان گئے کہ یہ وہ نوجوان تھے جو اس وقت چلے تھے۔ تو پھر ان کو قومی ہیرو قرار دے دیا گیا، چونکہ وہ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑ چکے تھے۔ یہاں یہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، جس کو ہم یہاں بیان کریں گے۔
وہ واقعہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے اطلاع دی کہ سمندر کنارے، حضرت موسیٰ کی دعا تھی کہ باری تعالیٰ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو زمین پر مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ اولو العزم پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ ایک ایسا شخص ہے جو تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے اس سے ملا، میں اس سے اکتساب فیض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے نشانی بتائی، حضرت موسیٰ اس کے پیچھے اس نشانی کو دیکھتے ہوئے چل پڑے۔ اور کیا کیا، حضرت یوشع بن نون بھی ساتھ تھے حضرت موسیٰ کے۔ تو ہوا کیا، ایک مچھلی کو کاٹ کر پکا کر پاس رکھ لیا کہ رستے میں جہاں بھوک لگے گی کھا لیں گے۔ چلتے چلتے جا رہے تھے تو دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی، وہاں پر مچھلی جو کٹورے کے اندر تھی وہ یوشع بن نون بھول گئے، اور مچھلی وہاں سے اٹھی، کٹی ہوئی پکی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی اور دریا میں دوڑ گئی۔ تھوڑا آگے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے یوشع بھوک کا احساس ہو رہا ہے، مچھلی لاؤ کھائیں۔ حضرت یوشع فرماتے عرض کرتے ہیں کہ یا موسیٰ میں تو بھول گیا تھا، وہ پیچھے جہاں دو دریا مل رہے تھے وہاں مچھلی تو زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تھی، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت شیخ الاسلام نے کیا شاندار استدلال کیا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یوشع پلٹ چلو، وہی جگہ تھی جہاں مچھلی زندہ ہو گئی، اور وہی جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے، اور وہی جگہ تھی جہاں پر خضر رہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں اللہ کا ولی رہتا ہے وہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا استدلال ہے۔ قرآن نے کہا کہ جہاں اللہ کا ولی رہتا ہے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کا ولی خضر رہتے تھے تو پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے دریا کے اندر چلی گئی۔ وہ واپس پلٹ کر آئے تو اسی جگہ پر جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت خضر نے درخواست کی کہ حضرت موسیٰ نے درخواست کی میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ ایک شرط پہ ساتھ رکھوں گا، سوال نہیں کرو گے۔ مان لی، ساتھ چلے۔ تو پہلا واقعہ یہ ہوا کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اس کشتی والے نے ادب احترام میں پیسے بھی نہیں لیے، کرایہ نہیں لیا۔ تو جب کشتی سے اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک بالا جو وہ ایک پھٹا جو تھا اس کو ایک طرف سے توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے، اس نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، آپ نے اس کی کشتی کو داغدار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے وعدہ لیا تھا کہ سوال نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے۔ آگے چلے تو آگے جا کے دیکھا کہ کسی بستی میں ایک بچہ تھا، وہ معصوم بچہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ حضرت موسیٰ حیران ہوئے کہ وہ معصوم بچہ تھا، نہ اس نے ہمیں کچھ کہا نہ کچھ، آپ نے اس کو مار دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارا طے ہوا تھا کہ سوال نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر خاموشی اختیار کر لی معذرت کر کے۔ اور تیسرا مقام پھر یہ آیا کہ ایک بستی میں گئے، ان بستی والوں نے انٹرٹین نہیں کیا، کھانا نہیں دیا، اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہاں ایک دیوار تھی جو گری ہوئی تھی، حضرت خضر علیہ السلام وہ دیوار تعمیر کرنے لگ گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ عجیب معاملہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا، پانی تک نہیں پوچھا، اور آپ ان کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب موسیٰ 3 مقام ہو چکے، ہمارا طے ہوا تھا کہ تم سوال نہیں پوچھو گے، لہٰذا یہاں میں ہمارے رستے الگ ہو رہے ہیں، تم اپنے رستے جاؤ گے اور میں اپنے رستے، اور میں تم کو ان تینوں کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ پہلی جو میں نے کشتی داغدار کی، وہ کشتی جس ساحل پر جا کے رکنی تھی، اس ساحل پر ایک جابر اور ظالم حکمران تھا، اس کے کارندے کھڑے تھے، جو نئی اور بے داغ کشتی ہوتی تھی وہ ہتھیا لیتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اس غریب کا رزق چلتا رہے، کشتی کو داغدار کر دیا تاکہ وہ نہ چھینے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ جو لڑکا تھا وہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے ایک فتنے اور فساد کا باعث بننے والا تھا، اور کچھ بعید نہیں تھی کہ ماں باپ بھی ایمان سے جاتے۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے اس کو مار دیا تاکہ اللہ ان کو بہتر نعم البدل عطا کرے۔ اور تیسرا فرمایا وہ جو بستی کی دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے وہ 2 یتیم بچوں کی گھر تھا، اور اس کی دیوار تھی، اور اس کے نیچے ان کے والد کی طرف سے خزانہ تھا جو ان کا حق تھا۔ اگر دیوار تعمیر نہ کرتا اور گر جاتی تو بستی والے خزانہ لوٹ لیتے اور وہ یتیموں تک نہ پہنچ سکتا۔ لہٰذا میں نے دیوار پوری اچھی طرح مضبوط بنا دی تاکہ جب یہ بڑے ہوں اور تو دیوار کے اندر سے اپنا خزانہ لے لیں۔ انہوں نے یہ 3 باتیں کی اور کہا کہ اے موسیٰ یہاں سے ہماری رستے الگ ہو گئے۔ یہ پورا تفصیل سے واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہاں پہ بیان ہوا۔ اس کے بعد 3 مثالیں ہیں جو یہاں پر بیان ہو رہی ہیں اس پارے کے اختتام سے کچھ پہلے۔ 3 مثالیں، ان میں سے ایک مثال ایک قصے کی صورت میں آئی۔
اور وہ قصہ ہم سب کے متعلق بڑا اہم اور شاندار ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو انتہائی ثمربار قیمتی باغوں کا مالک تھا، مال و دولت والا تھا، کئی ذرائع تھے جہاں سے مال آتا تھا، تو دولت کی کثرت نے اس کو مغرور کر دیا۔ وہ ہر وقت فخر میں مبتلا رہتا، دولت کی کثرت نے مغرور کر دیا اور بڑے بڑے دعوے کرتا، اور اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ مال و ثروت غنا ہمیشہ کے لیے رہے گا اور اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اول تو قیامت برپا ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو میں قیامت کے دن بھی اسی طرح بآسائش اور باسہولت رہوں گا۔ اس کا ایک صاحب ایمان دوست تھا، وہ اس کو کہتا تھا کہ نہیں، ہمیشہ ہر شے رہنے والی نہیں، ہمیشہ اللہ کی ذات رہنے والی ہے، لہٰذا تو اللہ کا شکر ادا کیا کر اور ماشاء اللہ کہا کر۔ اس نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے ناراضگی میں، اس ناشکری کی ناراضگی میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور عذاب کیا تھا کہ اس کے باغ جل گئے اور کوئلے کی طرح ہو گئے، تباہی ہو گئی سب کچھ۔ اس کے بعد وہ پچھتانے لگا، اور جو اس نے اس پچھتانے کے بعد اپنے تاثرات کا اظہار کیا وہ سننے والے ہیں، وہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اس نے کہا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا۔ یعنی شرک سے مراد ہے اس نے اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، یعنی جو چیزیں وہاں موجود تھیں انہیں کو وہ سب کچھ سمجھ کے بیٹھا تھا، وہ چیزیں جس نے دی تھی مسبب نے اس کو بھول بیٹھا تھا۔ تو اس سے مراد شرک فی الاسباب ہے، جو صوفیاء نے بھی بیان کیا، اعلیٰ درجے کے صوفیاء نے، اور انہوں نے اس بات پر تنقید کی ہے کہ جتنے بھی اسباب ہوں، اسباب کا اختیار کرنا اس عالم اسباب میں لازم اور واجب اور سنت ہے، مگر اسباب کو مؤثر بذات سمجھ لینا اور اسباب ہی کی بنیاد پہ سمجھنا کہ اب چونکہ یہ سبب جو ہونے والا تھا، جو تقاضا تھا، کر دیا، اب کوئی اس کام کو روک نہیں سکتا، اس کی نفی کی گئی ہے کہ اسباب کو خدا نہ بنایا جائے، بلکہ اسباب اسباب رہیں اور مسبب جو خدا ہے، جو سارے اسباب کو بنانے والا ہے، توجہ اسی کی طرف رہے۔ یہاں پر پہلی بات یہ سمجھائی گئی، ایک واقعہ، ایک مثال کے ذریعے۔ دوسری مثال حیات دنیاوی کا عارضی ہونا بیان کیا گیا کہ یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور زوال ہے ہر شے کو، ہمیشگی نہیں ہے، ہمیشہ ہر شے نہیں رہے گی بلکہ زوال ہے۔ اور بتایا گیا کہ زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی میں اس کی مثال بارش کی سی ہے جو آسمان سے برستی ہے، اس کی وجہ سے زمین سرسبز ہوتی ہے، فصلیں اگتی ہیں، لہلہاتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، ہر طرف نشر، ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتے ہیں، اور پھر اس کمال پہ جانے کے بعد پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کٹ دی جاتی ہے اور پیروں تلے رون دی جاتی ہے، وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ مثال دے کے بتایا کہ یہی زندگی کا پروسیس ہے کہ بچپن، پھر جوانی، توانا، طاقت، صلاحیتیں، اہلیتیں، پھر اس کے بعد بڑھاپا، کمزوری، ضعف، کہ کوئی بھی شے ہمیشہ دوام نہیں۔ یہاں پر دوام ہے تو اللہ کی ذات کو دوام ہے۔ اصحاب عقل جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اصحاب عقل جانتے ہیں کہ یہ دنیا اور دنیا کا سامان عارضی زینت ہے، مستقل زینت نہیں ہے، لہٰذا اس میں مستقل دل لگانا اور ہمیشگی کے لیے دل لگانا یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نقصان کا باعث ہے۔ آخری بات جو اس میں آئی، آخری اور تیسری مثال، وہ ابلیس کے تکبر کی مثال آئی، قصہ آدم علیہ السلام۔ ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کا ایک اپنا نظم اور اپنا اسلوب ہے واقعات لانے کا، اور کسی ایک واقعے کے مختلف پہلو لانے کا، یہ قرآن کا اپنا نظم ہے، اس کو نظم قرآنی کہتی ہیں۔ تو یہاں پر بیان ہوا کہ جب ابلیس کو کہا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس کا خیال تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، اور آدم مفضول ہے۔ تو اللہ نے اس کو اس نافرمانی کے جو اور قصہ بیان کیا کہ اس کے ضمن میں انسان کو یہ سمجھایا گیا، یہ اس کی نافرمانی کا ذکر کر کے، کہ وہ کبھی بھی فخر اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، وہ کبھی بھی غلطی کی جسٹیفیکیشن میں نہ پڑے، بلکہ اللہ کے سامنے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور بندگی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرے، اور حیل حجت نہ گھڑے، اور ضد اور ہٹ درمی کی طرف نہ جائے، اور بے بات بات بنانے کی طرف نہ جائے، بلکہ آدم کی روش اختیار کرے کہ جنہوں نے غلطی اور خطا کے بعد، انہوں نے لغزش کے بعد انہوں نے اللہ کے حضور کہا تھا، عرض کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے باری تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، تو اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ جبکہ ابلیس نے، عزازیل نے عذر پیش کیا اور دلیل پیش کی اور اللہ کے حکم کے سامنے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، لہٰذا اس کو راندہ درگاہ کر کے ابلیس مایوس کیا گیا، اللہ کی بارگاہ سے کہہ کے نکال دیا گیا۔ یہ سامعین کرام 15ویں پارے کے مضامین تھے
جو توفیق اللہ کی طرف سے میسر آئی ہم نے ان کا احاطہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنی شخصیتوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔